بہت شکریہ حامد صاحب آپ کے وقت کے لیے. obviously اوور نائٹ بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں. ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ کہ نیتن یاہو کو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کال کی اور اس میں جو باتیں ان کو کی ہیں, جو سخت جملے ان کو بولے گئے ہیں, what does it really lead us to؟ بہت شکریہ ساتھیہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ نیتن یاہو نے جس انداز میں پورے امریکہ کو اور خصوصی طور پر صدر ٹرمپ کو بیوقوف بنا کر اس دلدل میں پھنسایا, اس کا احساس جو ہے نہ صرف 26 کروڑ امریکنز کو بھی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود نیتن یاہو کو بھی احساس ہے کہ اس نے جس انداز میں پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیل دیا ہے, اس کے بعد صدر غصہ کرنا جو ہے وہ بالکل جائز ہے. اور صدر ٹرمپ نے جس انداز میں ان کو جھاڑا ہے اور جو بات کی ہے وہ بالکل آج ان کی فرسٹریشن بھی ظاہر کرتی ہے. اور اس بات کا بڑا کلیئر ایک اشارہ دیا ہے کہ جو لبنان کے اندر جو اس نے بربریت شروع کی ہے, لبنان کا جو جغرافیہ بدلنے کی بات کی ہے, ساؤتھ لبنان پر قبضے کی کوشش کر لی گئی ہے, 35 مربع کلومیٹر علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے, نئی یلو ریڈ لائن کے ساتھ میپس جاری کر دیے ہیں. وہ سارا کچھ جو ہے وہ امن کے لیے, اور خصوصی طور پر جب ایران امریکہ مذاکرات چل رہے ہیں اس کے لیے تو انتہائی نقصان دہ ہے. بلکہ ایران کی طرف سے بڑا کلیئر موقف اب آ گیا ہے کہ لبنان کے اوپر اگر اسی طرح حملے جاری رہے تو کوئی امن معاہدے کی امید نہیں ہے. اور وہ صدر ٹرمپ جو ہر حالت میں امن معاہدہ کر کے امریکہ کو اس دلدل سے اب نکالنا چاہتے ہیں, وہ انتہائی فرسٹریشن اور مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں. اور انہوں نے بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک بات کہی کہ اب اسرائیل کی حمایت پوری دنیا میں ختم ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا, آپ کے ساتھ ہی میں نے شروع میں کہا کہ وہ اسرائیل جس کے پاس آج سے 70 سال پہلے یا 50 سال پہلے یہ ہولوکاسٹ کا ایک کارڈ تھا, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. اور خصوصی طور پر پچھلے 2 سال جو اس نے غزہ پہ جتنی ظلم و بربریت کی, اس کے بعد پوری یورپ ویسٹرن ورلڈ کے عوام جو ہیں وہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ جنگی جرائم کے مجرم ہے. یہی بات ابھی ٹرمپ نے بھی کہی ہے کہ اگر وہ امریکہ ان کا ساتھ نہ دیتا, آپ کو یاد ہوگا صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے نیتن یاہو کو جیل جانے سے بچایا. اس کے بعد پھر صدر ٹرمپ نے ہی کوشش کی کہ کسی بھی حالت میں جو اسرائیل جس انداز میں لبنان پہ حملے کر رہا ہے اس کو جسٹیفائی کیا. اب یہ سارا کچھ ان کے گلے پڑ رہا ہے, اور امن کی جو کوئی امید بنتی ہے پاکستان کی کوششوں سے, باقی ممالک مصر کی, سعودی عرب کی, چائنا کی کوششوں سے, وہ تمام جو کوششیں ہیں وہ صرف ایک ملک کی وجہ سے سبوتاج ہو رہی ہیں. ایک اسپوائلر کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہے, ہم وہ اسپوائلر جو ہے وہ اب خود امریکہ کے لیے بھی وبال جان بن گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے, اور اگر نیتن یاہو نہیں مانے تو صورتحال مزید خراب ہوگی. اوکے, آپ کہہ رہے ہیں کلیئر میسج ہے. ان 2 چیزوں کو اگر نتھی کر لیں, امریکہ کافی عرصے سے چھپاتا آیا جو وہ سائیڈ لیتا ہے اسرائیل کی, لیکن اس بار سورسز سے بھی کوٹ ہو گیا, چیزیں باہر آ گئی, دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ فائنلی. اور اس میں ٹرمپ صاحب نے ان کو نہ صرف پاگل قرار دیا, بہت ساری چیزیں کہیں, کہا کہ جو تم کام کر رہے ہو نیتن یاہو صاحب آپ ایلینیٹ ہو جائیں گے مزید دنیا میں, اور یہ بھی کہا کہ میں تمہیں جیل جانے سے بھی بچا رہا ہوں, تمہارے خلاف جو کرپشن کا ٹرائل ہے اس کو بھی میں نے روک رکھا ہے. ایک طرف یہ بیان رکھیے, دوسری طرف ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اگلے 1 ہفتے میں ایران کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں گے, اسٹریٹ آف ہارمز پہ بھی ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. یعنی کہ اس بار جو ہے وہ غصہ وہاں اتار رہے جہاں سب سے زیادہ محبت تھی. دوسری طرف وہ بے بسی بے چارگی میں آ گیا حامد صاحب کہ ختم کرو یار, بس 1 ہفتے میں ختم کر کے معاملات کرتا ہوں. سو فائنلی کیا اب یہ چیز ختم ہونے جا رہی ہے, اسٹریٹ آف ہارمز والا معاملہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے؟ فیصل بات یہ ہے کہ اگر تو نیتن یاہو نے بیروت پر حملہ کر دیا, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کر دیں گے, تو پھر تو 7 دن میں نہیں سمجھتا کہ معاہدہ کوئی ہوگا. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ فیصلہ کرے جو کہ شروع میں ایک بار بات ہوئی تھی کہ وہ اسی طرح جنگ کو چھوڑ کر اور اپنے فوجی پیچھے سے نکال لیں اور کہیں جی کہ ایران جانے اور اسرائیل جانے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں جو ہے وہ ایران پھر بھرپور طریقے سے اسرائیل پر حملہ کرنے کا اس کے پاس
بھرپور جواز بھی ہوگا. اور صدر ٹرمپ کے لیے بڑا مشکل صورتحال ضرور ہے, لیکن میں کسی بھی حالت میں امن ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا جب تک نیتن یاہو کے ہاتھ نہ روکے جائیں, جب تک نیتن یاہو کو, میں تو اب یہ بات کہتا ہوں کہ جی اب اس کو جیل ہی جانا چاہیے, اب اس کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے. جب تک وہ جیل میں نہیں جائے گا, وزارت عظمیٰ سے نہیں ہٹے گا, مستقل امن جو ہے وہ خطے میں ناممکن ہے. مشکل نہیں, ناممکن ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا فتنہ ہے, وہ ایک ایسا شیطان ہے جس نے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے کنارے پر لا کھڑا کر دیا. خود امریکنز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنی بڑی طاقت ایک اتنے چھوٹے سے ملک کے لیے اس کے آگے پپٹ بن جائے, اس کی پراکسی بن جائے. خود امریکنز کو کتنی اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے, پیٹرول پرائسز میں, اکنامیکل کرائسز میں, ہاؤسنگ میں, ہیلتھ بینیفٹس میں, تمام جگہ پر امریکن قوم کو اس کی قیمت اب چکانی پڑ رہی ہے. اور اس بات کا احساس جو ہے اس نے, میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ اسرائیل کی بیجا حمایت کی وجہ سے, ان کے مظالم کو ساتھ دینے کی وجہ سے اب امریکی قوم بھی اس سے نالاں بھی ہے اس اور ساری ان سے اب صورتحال پیچھے نے ہٹنا. امریکہ کو بہت بری پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. رادر اس کی سپر پاور کی ایک جو ایک رسپیکٹ ہے اس کو بھی سٹیک پر ڈال دیا ہے, کیونکہ ایران کے سامنے اسے بیک فٹ پر جانا پڑ رہا ہے. وائی ایم سیئنگ اٹ, ہم سب یہ بات دیکھ رہے ہیں, جے ڈی وینس صرف بات کر رہے تھے نیوکلیئر ڈیل کے, ڈونلڈ ٹرمپ صرف بات کر رہے تھے نیوکلیئر ڈیل کی. آل آف اے سڈن دے آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ یار ایک ہفتے میں ہم اسٹریٹ آف ہارمز کھلوا دیں کسی طرح سے, اور سیز فائر کی بات کر رہے تھے. اس ٹائم دیر از نو نیوکلیئر ڈیل ان دا ٹاک. یہ سعدیہ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے اگر ہم بات کریں کہ ایران نے کیا ٹارگٹس اچیو کیے ہیں اور امریکہ نے کیا ٹارگٹس اچیو کیا ہے, تو بڑا واضح ہے کہ ایران نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ایک طاقت شو کیا. ایران نے مکمل طور پر امریکہ اور اسرائیل کی طاقت کو شکست دی, ان پر حملے کیے, ان کے 26 سے زیادہ جو اڈے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے تباہی کے دہانے پہنچایا. دوسری جانب امریکہ نہ ریجیم چینج کر سکا, نہ احمد رضا پہلوی کو لا سکا, نہ نیوکلیئر پہ کچھ حاصل کر سکا, بلکہ اب وہ اپنا ہرمز کھلوانے کی بات کی جا رہی ہے جو جنگ سے پہلے بالکل نارمل کھلی ہوئی تھی. یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ انتہائی لوزر اور ڈیفینسو پوزیشن پہ کھڑا ہے, اور امریکہ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ سوکھ کی شرمندگی, اور وہی جو بات ہم کرتے ہیں کہ اس کی جو وہ ون ورلڈ آرڈر یا سپر پاور کا جو کانسیپٹ تھا, اب وہ پوری دنیا کے آگے آشکار ہو گیا ہے کہ امریکہ ایک ایران جیسے پابندیوں میں گھرے ہوئے ملک کے آگے اگر اس طرح ہار گیا ہے تو باقی دنیا میں تو اس کی اب کوئی سپر پاور نہیں, بلکہ اب دنیا جو ہے وہ چائنا اور رشیا کی طرف دیکھ رہی ہے, اور امریکہ کی طاقت کا سورج جو ہے وہ ایران کے ہاتھوں غروب ہوتا نظر آ رہا ہے. کیا بات ہے. یعنی کہ وہ جو ہم نے دیکھا تھا جس طرح وہ بساط لپیٹ کے افغانستان سے بھاگے تھے, اسی طریقے سے یہاں سے بھی بساط لپیٹ کے بھاگنے کی کوشش کریں. ناؤ مائی کویسچن از کہ یہاں جو الائنسز بنانے کی کوشش کی گئی تھی ہمارے پڑوس کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ, اور ان کے اندر سے بھی بڑی آوازیں اٹھی کہ ارے بھائی ہمارے تو ایران سے زیادہ تعلقات ہیں, آپ کن کے ساتھ جا رہے ہیں, وہ بھی چیز سامنے آ گئی ہے. کل کا بڑا اہم وزٹ تھا سر یورپین یونین کی جو ہائی ریپرزنٹیٹیو ہے فارن افیئرس کی, کایا کالاس, اور انہوں نے جو بات کیا ان کو بھارت کے ہی اشوک سوین نے جس طریقے سے ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ کایا کالاس نے سیدھا کہا ہے کہ پاکستان از اے میجر پار ان دا ریجن, دیر گوز مودیز پالیسی آف ایلینیٹنگ پاکستان. میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کچھ فرماتے جائیے. فیصل بڑا کلیئر. دیکھیے جے ڈی وینس سے انہوں نے بڑی کوشش کی جب وہ 4 دن دہلی میں تھے کہ وہ ایک لفظ بھی پاکستان کے خلاف بولے, وہ ایک لفظ نہیں بولے. دہلی میں انڈیا میں ہوتے ہوئے انہوں نے صحافیوں کو منہ توڑ جواب دیا کہ پاکستان کا کردار جو ہے وہ بہترین ہے. یورپی یونین پاکستان کے کردار کو پوری طرح سراہتی ہے, اسی طرح مداح ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا پیٹ ہیگزٹ سے جو بینکاک میں جو کانفرنس تھی اس کے اندر کوشش کی گئی کہ ان سے کچھ کہا جائے, اور انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان کا کردار جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ دوستی اور تاریخی طور پر ایک بہترین سطح پر ہے. وہی بات ہے کہ مکافات عمل کا شکار ہے. اپنی بدترین جو اس نے چالیں چلی مودی نے پاکستان کے خلاف, مودی اور گودی میڈیا نے مل کر, وہ آج ان کے اوپر ہی پڑ رہی ہیں. اور پاکستان الحمدللہ دنیا میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اپنا مقام آ گیا ہے, اور یہ مقام جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو مزید آگے تک لے کے جائے گا.
राइट अच्छा हामिद साहब, एक चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप तो कर रहे हैं कि बेरूत में अब मज़ीद जो है इसराइल की जानिब से हमले नहीं किए जाएंगे, बट एट द सेम टाइम नेतन्याहू साहब कहते हैं कि हाँ जी डोनाल्ड ट्रंप साहब से इस बारे में उनकी बात हुई है। फिर हम देखते हैं कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस बात को डिनाई करते हैं, चंद दो लीडर कहते हैं कि जी सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं। बेरूत में नहीं, पूरे लेबनान में इस वक्त अमन की सूरत हाल बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ईरान के और यूएस के बीच जंग में होने वाले सीज़ फायर पर। व्हाट डू यू थिंक, क्या आने वाले कुछ घंटों में इसराइल हॉल्ट रखेगा या फिर अटैक करने जाएगा बेरूत पर? देखिए, अभी तो मोसाद के जो चीफ है उसके ऊपर भी लड़ाई चल पड़ी है इसराइल के अंदर कि नया चीफ कौन होगा। मोसाद के साथ साथ आईडीएफ जिस अंदाज में कार्रवाइयां कर रही है नेतन्याहू के कहने पर, वो जंगी जराइम के ज़मरे में आते हैं। सो अगर इसको मैं समझूं तो मुझे लगता है कि नेतन्याहू को होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर पूरी दुनिया का एक प्रेशर भी है। लेकिन वहीं पर हमने देखा कि अभी तक तारीखी तौर पर नेतन्याहू ने किसी की नहीं सुनी है, और अगर उसने बैरूत पर हमला कर दिया तो सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। खुद लबनान की हुकूमत जो अभी तक एक तरह से न्यूट्रल है और हिजबुल्लाह पर अपना दबाव डाल रही है, वो भी इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो मज़ीद इसराइल के साथ मुज़ाकरात भी करे। सो मैं ये समझता हूँ कि बईद अज़ इम्कान तो नहीं है नेतन्याहू से, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं इसको अब रोकना पड़ेगा नेतन्याहू को। अपना ये जो ऑपरेशन है और ये जो उसने बर्बरियत की हुई है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया का अमन खतरे में है। नेतन्याहू को बिल्कुल। अब रोकना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये मज़ीद रहा तो अमेरिका भी इसका साथ छोड़ेगा, और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन के लिए भरपूर उसके पास जस्टिफिकेशन भी होगी। ऑल राइट, हामिद खान अल-मशरिकी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे, आपके वक्त का बेस्ट। तो इस वक्त का सबसे अहम सवाल यही है कि जो इतने अरसे से पर्दापोशी करता है अमेरिका अपने पिट्ठू की, क्या अमेरिका इतना नाराज़ हो चुका है कि वो पर्दापोशी हटने वाली है? इस पे तो आगे चल के बात करेंगे, अभी लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।